جو آسانیاں اس بجٹ میں نظر آ رہی ہیں اس کے ساتھ ٹیکس ٹارگٹ میں بھی اضافہ ہوا ہے. گورنمنٹ نے آلریڈی یہ انیشیٹو لے لیے ہیں جس میں کہ ایف پی آر کو 3 ٹربنز میں جو ہے وہ اسپلٹ کیا جا رہا ہوگا. یو ایس اور ایران کے درمیان اگر یہ پیس ہو بھی جاتا ہے تو تب بھی ابھی انرجی کی قیمتیں جو ہیں وہ فوری طور پہ واپس نہیں آئیں گی. جی السلام علیکم، ایک مرتبہ پھر سے آپ کو خوش آمدید. وفاقی بجٹ جو سال 2026-27 کا ہے وہ پیش کر دیا گیا ہے. اس بجٹ کو اتنا سخت بجٹ نہیں کہا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ حکومت نے کچھ نہ کچھ سپیس نکالی ہے. ماہر معاشیات اس پر کیا ٹیک رکھتے ہیں، اس تمام تر صورتحال پر آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے. اور مجھے جوائن کر رہے ہیں ریناؤنڈ اکانومسٹ ہیں، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں ایس ڈی پی آئی کے، ڈاکٹر عابد سلیری صاحب. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب جوائن کرنے کا. اور سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اس بجٹ کو کہا جا رہا ہے کہ ان حالات میں یہ پھر بھی کچھ نہ کچھ ریلیف حکومت نے نکال دیا ہے عام عوام کے لیے. آپ ایز اے اکانومسٹ اس بجٹ پر کیا رائے رکھتے ہیں؟ جی یہ فسکل کنسالیڈیشن جو 3 سالوں سے شروع تھی ہے اس کے نتیجے میں گورنمنٹ کو تھوڑا سا کوشن ملا. اس کوشن کو استعمال کرتے ہوئے حکومت نے کی کہ جو ڈاکومنٹڈ اکانومی سیکٹر پہ ابھی تک سارا ٹیکسیشن کا بوجھ تھا، چاہے وہ سیلریڈ انڈیویجول تھے یا وہ کارپوریٹ بزنسز تھے، ان کو تھوڑا سا ریلیف کیا جائے. اور جو نان ڈاکومنٹڈ سیکٹر ہے اس کو ظاہر ہے کہ ٹیکس نیٹ میں لے کے آنا جو ہے وہ حکومت کے لیے بہت اہم ہو جائے گا، کیونکہ جو آسانیاں اس بجٹ میں نظر آ رہی ہیں اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو ٹیکس ٹارگٹ میں بھی اضافہ ہوا ہے. اور وہ ٹیکس ٹارگٹ اسی صورت میں پورا ہوگا اگر ٹیکسیبل انکم رکھنے والے جو صارفین ٹیکسیبل انکم رکھنے والے جو بزنسز ہیں جو کہ ڈاکومنٹڈ اکانومی کا حصہ نہیں، ان کو ڈاکومنٹ کر کے ان کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے. اچھا، چونکہ ہم اس وقت دیکھتے ہیں کہ جیو پولیٹیکل سچویشن انتہائی کریٹیکل ہے، مڈل ایسٹ بھی ایک کرائسس سے گزر رہا ہے. ایسے مشکل حالات میں اس بجٹ کا آنا، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ٹاسک تھا حکومت کے پاس، یہ کتنا متوازن بجٹ جو ہے حکومت نے پیش کیا ہے؟ یہ بجٹ متوازن غیر متوازن اچھا برا نہیں ہوتا. بجٹ بیسیکلی آپ کا پلاننگ ٹول ہے جس میں کہ آپ اپنی آمدنی کو سامنے رکھتے اپنے اخراجات جو ہیں ان کو پرائورٹائز کرتے ہیں، یا اپنے اخراجات کو سامنے رکھتے ہوئے جو ضروری اخراجات ہیں اپنی آمدنی بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس کو کرنے کے لیے پاکستان جیسے ملکوں میں دونوں چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. ہمیں اپنی آمدنی بھی بڑھانا ہوتی ہے، ہمیں اپنے اخراجات بھی کم کرنے ہوتے ہیں تاکہ جو ہمارا فسکل ڈیفیسٹ جسے مالی خسارہ کہا جاتا ہے وہ کم رہ سکے. اب حکومت نے کوشش کی پچھلے سالوں میں اگر آپ دیکھیں تو زیادہ بوجھ جو تھا وہ سیلیڈ کلاس پہ تھا، زیادہ بوجھ جو تھا بڑے کارپوریٹ جو بزنسز تھے ان پہ تھا، جو 60% کے قریب جن پہ ٹیکس پڑ رہا تھا. اب اس سارے بجٹ کا جو مرکزی فوکس ہے وہ یہی ہوگا کہ کیا واقعتاً ہول سیلر سے، ریٹیلر سے اور ایگریکلچر سے ٹیکس جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے، نہیں لیا جا سکتا. اگر نہ لے پائے تو پھر کیا منی بجٹ آئے گا یا کوئی اور پلان بی جو ہے وہ حکومت کے پاس ہوگا. آپ سمجھتے ہیں کہ پلان بی کے بھی آپشنز موجود ہیں یا اس کی طرف بھی غور کیا جا سکتا ہے؟ اللہ نہ کرے کہ اس کی ضرورت پڑے، لیکن اگر جیسے ہم نے دیکھا تھا تاجر دوست اسکیم جو تھی وہ ٹیک آف نہیں کر سکتی تھی، اسی طرح سے ابھی یہ جو فکس رجیم میں ریٹیلرز کو لے کے آنے کی بات ہو رہی ہے، یہ سب ڈپینڈ کرے گا انفورسمنٹ پہ. تو بیسکلی اس پر ایف ڈی آر کو اپنی انفورسمنٹ بڑھانی ہے، اور اگر وہ اپنی انفورسمنٹ بڑھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یقینی طور پہ ایک حکومت کے پاس کنسسٹنٹ سورس آف انکم جو ہے وہ موجود رہے گا. اگر انفورسمنٹ جو ہے وہاں پہ کمپرومائز کسی وجہ سے ہو جاتا ہے تو پھر دوبارہ انڈائریکٹ ٹیکسز کی طرف بھی آنا پڑے گا. اچھا، اس میں کیا چیلنجز ہوں گے ایف بی آر کے پاس کہ وہ انفورسمنٹ کو بڑھا سکتی ہے، اور اگر نہیں بڑھا سکتی تو بھی کوئی نہ کوئی چیلنجز آپ سمجھتے ہیں کہ موجود رہیں گے؟ پولیٹیکل ول کا ہونا ضروری ہے. انفورسمنٹ بڑھانے کے لیے جو ٹیکس سسٹم کو ٹرانسپیرنٹ کرنا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں جو ٹیکس اسیسر ہے اس کی ڈسکریشن کو ختم کرنا بہت ضروری ہے. اور اگر آپ دیکھیں کل کی تقریر سنیں تو گورنمنٹ نے آلریڈی یہ انیشیٹو لے لیے ہیں جس میں کہ ایف پی آر کو 3
ونگز میں جو ہے وہ اسپلٹ کیا جا رہا ہوگا فنکشنز کو. جو آڈٹ ہے اور اسسمنٹ ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہوگی, جو فیلڈ آپریشن ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہوں گے, انفورسمنٹ انڈیپینڈنٹ ہوگی. اب یہ پلان تو حکومت نے دے دیا, اب آگے دیکھنا ہے کہ جو ایف ٹی آر کے اندر بیوروکریسی ہے, جو آفیشلز ہیں, وہ اس چینج کو کتنا ایکسیپٹ کرتے ہیں اور کیسے اس کو کامیاب بنانے میں وہ ہیلپ کرتے ہیں. تو میجر چیلنج ہوتا ہے. اچھا, کل کی تقریر کا آپ نے ذکر کیا, پرائم منسٹر نے کہا کہ ان کی آئی ایم ایف کے جو ایم ڈی ہیں ان سے بھی بات ہوئی ہے, وہ بڑے خوش ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان بھی اچھا کام کر رہا ہے. اس سے ان سگنل سے ہم کیا مطلب اخذ کر سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ یہ دیکھیے, پی ڈی ایم گورنمنٹ میں شہباز شریف صاحب نے جو اس وقت پرائم منسٹر تھے, انہوں نے اپنی پرسنل ریکویسٹ پہ اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ جو ہے وہ کیا تھا, ایک انٹرم ایگریمنٹ آئی ایم ایف کے ساتھ, جو کہ بعد میں ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی میں کنورٹ ہوا. اب اس کے ساتھ ریزیلینس اینڈ سسٹینیبلٹی فنڈ جو ہے, ریزیلینس سپورٹ فنڈ کلائمیٹ چینج کے لیے, وہ بھی آئی ایم ایف پہ آ گیا. تو پچھلے 4 سالوں سے بڑا کنسسٹنٹلی حکومت جو ہے انٹرم والا پیریڈ نکال کے, شہباز حکومت اور اس کے بعد انٹرم گورنمنٹ میں مرحومہ شمشاد اختر صاحبہ, انہوں نے آئی ایم ایف کے پروگرام کو پولیٹیسائز نہیں ہونے دیا, آئی ایم ایف کے ساتھ کی گئی کمٹمنٹ کو سیاست کی نظر نہیں چڑھنے دیا. اور یہ ایک بہت امپورٹنٹ سگنل تھا پاکستان کی طرف سے, جو کہ ہیبیچول تھا کہ ایک آدھ انسٹالمنٹ آئی ایم ایف سے لے کے وہ اپنا پروگرام سسپینڈ کر دیتا تھا یا اپنی کمٹمنٹ سے پھر جاتا تھا. تو اس ایسے میں پاکستان کی طرف سے یہ ایک بڑا پازیٹیو سگنل ہے, جس کی وجہ سے کہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے آئی ایم ایف کا اور حکومت کا, اس میں ایک نمایاں کمی دیکھنے میں آئی ہے. ٹھیک, اچھا بس لاسٹلی مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی جو حالات ہیں جیو پولیٹیکل, اگر ہم بات کریں یا مڈل ایسٹ کے اندر جو تمام تر صورتحال ہے, ایران امریکہ جنگ کے حوالے سے اکانومی کو کن چیلنجز کا سامنا ہے, اور اگر بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے تو آپ کی کیا رائے ہے اس پر کہ حکومت اس کو بہترین انداز میں ٹیکل کر لے گی آنے والے دنوں میں؟ اکانومی کو سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ انرجی کا ہے, انرجی کی پرائس اور انرجی کی سپلائی. اگر یہ جنگ کل بھی ختم ہو جاتی ہے اور یو ایس اور ایران کے درمیان اگر یہ پیس ہو بھی جاتا ہے, تو تب بھی ابھی انرجی کی قیمتیں جو ہیں وہ فوری طور پہ واپس نہیں آئیں گی. اور یہ ایک چیلنج رہے گا حکومت کے لیے, پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی اکٹھی کرنا, جبکہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ ہائی ہوں. وہ عوام کے لیے اور حکومت دونوں کے لیے بڑا تکلیف دہ امر ہوتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس صلح کے بعد جو اگلے 6 مہینے کم از کم لگیں گے انرجی کی قیمتوں کو اعتدال میں آتے ہوئے, اگر یہ کوئی ڈیل ہو جاتی ہے, اور اگر جیسے ہم دیکھتے ہیں امریکن پریزیڈنٹ کا جو ابھی تک کا ٹریک ریکارڈ ہے کہ وہ خاصے مطمئن مزاج ہیں اور اپنے فیصلے جلدی چینج کرتے رہتے ہیں, تو یہ ایک میجر چیلنج اور میجر ولنریبلٹی رہے گی ہماری انرجی سپلائی, انرجی سیکورٹی اور انرجی پرائسز کے لیے. ٹھیک, بہت شکریہ ڈاکٹر عابد سلیری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پروگرام میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.